بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیرٹ کالج قلعہ کالر والا کیمپس سے اردو لیکچرار محمد امین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انٹرمیڈیٹ سال دوم کے سبق نمبر 4 محنت پسند خدمت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ ماخذ اس کا نرنگ خیال، ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب، ان کی لکھی ہوئی ایک تصنیف، اور اس کی جو صنف ہے وہ تمثیل نگاری ہے۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہو گئے۔ اردو کے صاحب اسلوب انشاء پرداز، تنقید، تاریخ، ادب اور لسانیات میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ آب حیات، سخندان فارس، دربار اکبری، قصص ہند وغیرہ ان کی کچھ مشہور تصانیف ہیں۔ اس کے بعد سر رشتہ تعلیم پنجاب کی ملازمت کے دوران میں اردو اور فارسی کی کتابیں تصنیف کی جو بہت مقبول ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی صنف یعنی تمثیل نگاری کہ تمثیل نگاری ہے کیا؟ تمثیل نگاری عموماً اسے کسی خاص روحانی یا اخلاقی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جانسن لکھتے ہیں کہ تمثیل سے مراد ایسا انداز بیان ہے جس میں اکثر غیر ذی روح اور غیر ذی عقل اشیاء کو جاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو عقل سے بالا تر ہے، جو عقل میں آتی نہیں ہیں، اور ان باتوں یا افسانوں کی مدد سے انسان کے اخلاق و جذبات کا تزکیہ و اصلاح کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ تمثیل کے لغوی معنی مثال دینا کے ہوتے ہیں۔ ڈرامے کی صنف کو بھی تمثیل کہا جا سکتا ہے کہ کچھ غیر مادی غیر مرئی چیزوں کو مرئی شکل میں یا مادی چیزوں کی شکل میں پیش کرنا، یہ بھی تمثیل نگاری کہلاتا ہے۔ بنا کچھ وقت ضائع کیے ہم اپنے آج کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ محنت پسند خدمت، تو یہ بھی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو غیر مرئی ہیں، جو غیر مادی ہیں، لیکن ان کو اخلاقی طور پر اور عقلی طور پر جاندار بنا کر پیش کیا گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد صاحب لکھتے ہیں کہ حال، ماضی اور مستقبل پر نظر رکھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ جب زمانے کے پیراہن یعنی جسم لباس پر ابھی گناہ کا داغ نہیں لگا تھا تو اولاد آدم ہنسی خوشی اور بے فکری سے زندگی بسر کرتی تھی۔ ملک فراغ تھا اور خسرو آرام، رحم دل اور فرشتہ سیرت بادشاہ تھا۔ وہ رعیت سے نہ خدمت چاہتا تھا اور نہ خراج لیتا تھا۔ خراج مطلب ٹیکسز وصول وغیرہ۔ لوگ گلزاروں کی سیر کرتے تھے، باغات کی، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے۔ آب حیات ایک ایسے چشمے کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہ یہ کوہکاف یا بحر ظلمات میں واقع ایک چشمہ ہے، اس کا پانی پینے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ پی رکھا۔ کہتے ہیں کہ اس میں نہاتے تھے اور سدا بہار موسم بہار کا رہتا تھا۔ جسموں کی قوتیں ایسی موافق تھیں کہ سردی یا گرمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ لوگ چشموں کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے تھے۔ ہاضمہ درست اور ان کی زبان میں ایسا ذائقہ تھا کہ عام کھانا بھی رنگا رنگ نعمتوں کا مزہ دیتا تھا۔ خوشبودار ہوائیں چلتی تھیں اور پرندے چہچہاتے تھے۔ یہ عیش و آرام کا سامان اس کثرت سے تھا کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کوئی کمی نہ ہوتی تھی۔ اتفاقاً ایک میدان میں تختہ پھولوں کا کھلا جس کی مہک سے طبیعتیں بدل گئی۔ ہر دل میں یہ خیال آیا کہ عیش و آرام کا سامان صرف میرے ہی پاس ہونا چاہیے۔ یوں اس گلزار میں پھر فریب کے جاسوس، سینہ زوری کے شیاطین آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ پھر غارت، تاراج، لوٹ مار سب آن پہنچے۔ پھر جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو غرور، خود پسندی اور حسد نے بھی ڈیرے جمائے۔ یہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ بھی لائے۔ اب لوگ سمجھنے لگے کہ چاہے ان کے پاس ہر چیز موجود ہو اور وہ اس وقت تک تنگر نہیں ہو سکتے، یعنی امیر نہیں ہو سکتے جب تک ان کا ہمسایہ ان کا محتاج نہ ہو۔ ایک دوسرے کو جانچنے کا جو پیمانہ تھا وہ دولت رکھ دیا گیا۔ آپ امیر اس وقت تک نہیں ہیں جب تک دوسرا آپ کا محتاج نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس ساری دنیا بھر کی نعمتیں موجود ہیں،
لیکن جب تک آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ آپ کے ماتحت نہیں ہیں، وہ خود کو امیر تصور نہیں کرتے تھے۔ اس بدنیتی کی سزا کے طور پر احتیاج اور افلاس بزرگوں کی شکل میں آئی۔ افلاس مفلسی آ گئی، احتیاجی محتاجی آ گئی۔ لوگ خسرو آرام کی عقیدت کو چھوڑ کر ان کے عقیدت مند بن گئے۔ اب وہی لوگ جو پہلے گلزاروں کی سیر کیا کرتے تھے، آب حیات پیتے تھے، نہاتے تھے، سدا موسم بہار کا رہا کرتا تھا، لیکن اب ان کو محتاجی اور افلاس نے آ گھیرا۔ قحط پڑنے لگے، بیماریاں عام ہو گئی۔ لوگ اپنے کیے پر پچھتائے اور تدبیر اور مشورے کے پاس پہنچے کہ خدا کے لیے احتیاج اور افلاس سے نجات کی کوئی راہ ملے۔ ہر بندہ دوسرے سے مانگنے پر مجبور ہو گیا، اسے اپنی وہ خامی نظر نہ آتی بلکہ وہ اسے اپنی خوبی سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے اور کمال کا شاگرد ہے۔ اس کے پاس جاؤ، شاید وہ کچھ کر سکے۔ لوگ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ کبھی ہیکل جوان ہاتھوں میں اوزار لیے ہانپ رہا ہے، سانس چڑھا ہوا ہے، سانس پھولا ہوا ہے اس کا۔ لوگوں نے اپنی مصیبت سنائی تو وہ کہنے لگا کہ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر ہو، ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے کہ زمین، ہوا، موسم، پانی سب تمہارے لیے موافق ہو جائیں گے، تمہیں راس آ جائیں گے۔ میں دھرتی کا سینہ چیر کر تمہارے لیے دھات اور جواہرات نکالوں گا، معدنیات اور ہیرے وغیرہ جو بھی زیورات۔ یوں میں سارے عالم کو اپنے طریقے پر تسخیر کر لوں گا، مسخر کر لوں گا، گرویدہ کر لوں گا۔ محنت پسند خدمت نے ہمت اور تحمل کو لوگوں پر افسر مقرر کر دیا کہ ایک تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور تحمل مزاجی آپ کے مزاج میں آ جانی چاہیے۔ بے چینی، بے تابی کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ انہیں جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے، کانوں کو کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا یعنی پہاڑوں کو، دریاؤں کا رخ پھیرنا سب سکھایا۔ لوگ کمرے باندھ کر روئے زمین پر لیٹ گئے، لپٹ گئے، مطلب کمر باندھ دی اور کام کرنا شروع کر دی۔ چند روز میں ہی حالات بدل گئے، زمین شہروں اور قصبوں سے بھر گئی، اناج اور پھل اگنے لگے، شہروں میں عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ محنت پسند خدمت نے اس فرما بردار ریت کی بدولت نمایاں فتوحات حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور دنیا میں اپنی سلطنت قائم کر دی۔ بات کی جائے محمد حسین آزاد کی تو اس نے اس سبق میں تمثیلات، تشبیہات اور استعارات کے ذریعے نہایت خوبصورت انداز میں انسانی تہذیب کے نقطہ آغاز سے موجودہ دور تک سارے سفر کا حال بیان کیا کہ لوگ پہلے کس طرح سے تھے اور بعد میں جب احتیاج، مفلسی، افلاس نے ان کو گھیر لیا پھر ان کا وتیرہ کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، یہ سیکنڈ ایئر سال دوم انٹرمیڈیٹ کا یہ چوتھے سبق کا خلاصہ تھا۔